ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی جو آیات عباد الرحمن سے شروع ہوتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں 3 جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوصاف بیان فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ان میں ایک مقام یہ بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، ان کی چال ڈھال بتاتی ہے کہ ان میں عاجزی ہے۔ تکبر کا نکلنا، عاجزی کا حاصل ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ جلدی تکبر نکلتا نہیں ہے۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑا کرنے کی عادت نہیں ہے، جھگڑتے نہیں ہیں۔ آج اس کی بھی اشد ضرورت ہے۔ خواہ لوگ الجھنے کی کوشش کریں تو السلام علیکم کہہ کے ایک طرف ہو جائے، کسی سے الجھے نہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گلستی ہیں۔ دن میں تو ہے ہی عبادت گزار، ان کی راتیں اور تنہائیاں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گزرتی ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، اور پھر یہ اپنے ان عمل پر ناز نہیں کرتے بلکہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنے سے جہاں حکم ہے وہاں پیچھے نہیں ہٹتے، جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں وہاں خرچ نہیں کرتے، یعنی اعتدال اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں پکارتے، اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی سے یہ کام ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرے، اپنی زندگی کو بدل لے، اچھے اعمال کرنا شروع کر دے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نہ صرف توبہ قبول فرماتے ہیں بلکہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں تک ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں
جو جھوٹے کاموں میں شامل نہیں ہوتے. لا یشہدون الزور عربی کا لفظ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا ایک معنی یہ کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، دوسرا معنی یہ جھوٹے کاموں میں شامل نہیں ہوتے. دونوں کی بڑی تفصیل ہے. جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی ان کی عادت جھوٹ بولنے کی نہیں. یہ خاص لوگ ایسے ہیں، یہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے کیونکہ جھوٹی گواہی بڑے بڑے گناہوں میں شامل کی گئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتلاؤں نا بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد والدین کی فرمانبرداری کا ذکر کیا، والدین کی اطاعت کا ذکر کیا. یہاں پر بھی ایسے ہی بڑے بڑے گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کرنے کے بعد ہمیں حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے. تیسری بات جب ارشاد فرمانے لگے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جس سے اشارہ کیا کہ اس کی برائی اتنی زیادہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اب ہمارے نزدیک تو جھوٹی گواہی کا مطلب ایک ہی ہے، وہ ہمارے نزدیک یہ ہے عدالت کے اندر کوئی آدمی جج کے سامنے جا کر کسی کے خلاف سچ نہیں جھوٹی گواہی دے، پتہ ہے بات غلط ہے پھر بھی جھوٹی گواہی دے وہاں جا کر کسی کے حق میں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹی گواہی ہے یہ بھی جھوٹی گواہی. لیکن قرآن اور حدیث میں جھوٹی گواہی صرف اس تک محدود نہیں ہے، اس سے آگے بھی مقام ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم گواہی شمار نہیں کرتے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اللہ کے پیارے ایسے ہیں وہ عدالت میں جج کے سامنے، قاضی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والی ہے، اس کا بہت بڑا جرم ہے، معمولی نہیں ہے. لیکن جھوٹی گواہی اس کے علاوہ کیا ہے کہ جہاں پر کسی نے ہم سے رائے مانگی کہ اس کے بارے میں تم اپنی رائے دو، وہاں پر اگر ہم نے اس کے جس کے بارے میں رائے لی جا رہی ہے اس کے بارے میں غلط اس کی تعریف کر دی، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. اس کو سمجھنے کیسے؟ مثلا کسی نے کہا کہ میں فلاں لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کل یہ بڑا معاملہ ہے. ہم نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس میں ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی. وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پتا ہے خراب ہے بندہ، لیکن ہماری اس سے دوستی ہے، ہمارے اس سے تعلقات ہیں، ہم اس تعلقات کی بنیاد پر اس کی وہ بات نہیں بتاتے اور کہتے نہیں بڑا اچھا بندہ ہے، کر لو. وہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم نے کہاں بچی کو پھنسا دیا. یہ جھوٹی گواہی جیسی ہے، اور جو حکم بیان کیا گیا جھوٹی گواہی کا وہی اس کا ہے، معمولی بات نہیں ہے. عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، خام خواہ کی ادھر ادھر کی اڑا دیتی. اب کسی کی غیبت نہیں ہوگی کہ ہم کہیں جی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے غیبت ہوگی، غیبت نہیں ہے. یہ حق بیان کرنا ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ صحیح بات بیان کر دی جائے، یہ ذمہ داری ہے جس سے رائے لی گئی ہے. اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتا ہے تو پھر یہ جھوٹی گواہی کے اندر شامل ہوگا. کوئی بھی موقع، کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرنے کے لیے آیا، اس کے جاننے والے تھے دوسرے، ان سے پوچھتا ہے یہ بندہ میرے پاس کام کے لیے آیا، آپ اس کے بارے میں رائے دو. اب رائے جو دینی ہے، اب یہاں پر رائے کی بات آئے گی، یہاں پر رائے یہ گواہی کے حکم میں ہے، لہذا یہاں جھوٹ نہیں بولنا، اس بندے کے بارے میں جو بات سچی ہے وہ بیان کرنی چاہیے. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنتا ہے. بعض لوگوں کو کمپنی کی طرف سے میڈیکل الاؤ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جتنا بھی ادویات کا خرچہ ہوگا وہ کمپنی اتنا دے گی. اب گھر میں تو کوئی بیمار ہوا نہیں
کسی اور کا بیمار ہوا اور وہ اپنے کھاتے میں ڈلوا لیا, جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا. کس کے لیے؟ چند پیسوں کے لیے, کہ پیسے ادھر آ جائیں گے وہ جو ملنے ہیں مجھے. یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جس نے بنایا اور جس نے بنوایا دونوں ہی گناہگار ہیں. جو بنا کر دینے والا وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے, وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. جھوٹے سرٹیفکیٹ بہت بنتے کسی بھی چیز کا, یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں, آپ آ جاؤ کام ہو جائے گا آپ کا, یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں. اور ہم بھی سمجھتے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہ ابھی تو جھوٹی گواہی کی میں بات کر رہا ہوں. اگر جھوٹ پر آ گئے تو مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی وعید ارشاد فرمائی. یہ صرف ابھی جھوٹی گواہی کی بات ہے. جھوٹ بولنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو مسلمان ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے بزدل ہو سکتا ہے, ہمارا بزدل ہو سکتا ہے. کہ طبعاً بعض ایسے ہوتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں, بعض بہادر ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو اگر لینا ہو نا, بچے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے اندر کیا کیفیت ہے. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کی تربیت کر کر کے یا تو اس کو جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں یا سچ کی طرف لے جاتے ہیں, جو بھی لے جائیں. اور پوچھا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور مومن ایمان دونوں کے اندر تضاد ہے, یہ آپس میں مل نہیں سکتے. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے, اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے. یہ جھوٹ بولنے کی بدبو ہے. اب تو عام ہو گیا, نعوذ باللہ. یوں کہتے ہیں جی جھوٹ بغیر بولے بغیر گزارا ہی نہیں. کیسے گزارا نہیں بھائی, کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و خالق ہے, اللہ رزاق ہے, رب تعالیٰ سے اعتماد اٹھ گیا نعوذ باللہ کہ جھوٹ بغیر بولے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اللہ نے کب کون سا ایسا حکم ہمیں دیا جو ہماری طاقت میں نہیں ہے؟ رب نے حکم بعد میں دیا, طاقت پہلے عطا فرمائی ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے چھوٹا بچہ گھر میں ہے, جمعے کا دن ہے, باپ نے جمعے کے لیے غسل کرنا ہے, سردی کا زمانہ ہے. باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا پانی گرم کر کے بالٹی کے اندر ڈالو اور ڈال کر غسل خانے کے اندر رکھ کر آ جاؤ. کس کو کہا؟ 5 سال کے بچے کو. کہے گا کوئی باپ؟ کوئی بھی تصور نہیں کرتا کہ باپ 5 سال کے بچے کو کیسے کہے گا. 5 سال والا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا. ایک باپ اپنے بچے کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو. اللہ جو ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے, وہ بندے کو کب ایسا حکم دیں گے جو اس کی طاقت سے باہر ہو؟ اس کی طاقت میں ہے, کر سکتا ہے. لیکن ہم نے تو اپنا آپ کو بنا لیا بس جی اس کے بعد عرض کر دوں گا یہ بھی ایک جھوٹ کے بغیر کیوں نہیں گزارا. ایسا گزارا ہے سچ بولنے پر اللہ وہ دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے گا. وہ جو میں اصل حدیث سنانے لگا ہوں کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے, بہت سارے لوگوں کو دیکھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, بڑی طویل ہے. فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا, اس کے سامنے دوسرا آدمی کھڑا ہے, بڑی ہلا دینے والی ہے, کھڑا ہے, اور وہ اس کے پاس لوہے کا زنبور ہے, لوہے کا, اور وہ اس آدمی کا ایک جبڑا دائیں طرف سے کاٹتا ہے اور کاٹتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. اس کو چھوڑ کر پھر دوسرا کاٹنا شروع کرتا ہے. جب تک دوسرا کاٹتا ہے گدی تک, پہلے والا ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر آ کر اس کو کاٹتا ہے, پھر اس کو کاٹتا ہے. یہ اس کو سزا دی جا رہی تھی. تو میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر جھوٹا شمار کیا گیا. یہ جھوٹ اس نے اتنا بولا, اس کا جھوٹ لوگوں میں پھیلا, لوگوں نے اس کی باتیں آگے بڑھا دی. یہ وہ آدمی, اس کے ساتھ یہ سزا دی جا رہی. آج ہم غور کریں, آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. خواتین خصوصاً غور کریں, جھوٹ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی بھی بات کسی کی طرف سے منسوب کر دو, بس بول دو, بول دیا بس ختم کہانی. وہاں جھگڑا ہو کچھ ہو, لیکن یاد رکھے یہ دنیا کے اندر تو بول دیا, دنیا میں چند مزے لے لیے, لیکن آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچ دیا ہمارے لیے. اس لیے اپنی زبان کو, مسلمان کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی, مسلمان کی زبان سچی ہو. یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا منع کیا گیا, بچوں کے ساتھ بھی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے, ایک بچے تھے, صحابی ہیں, انہوں نے بیان کیا میری والدہ نے مجھے بلایا اور ان کی مٹھی بند تھی, مٹھی جس طرح کرتے ہیں بچے کو بلانے کے لیے, ادھر آؤ یہ چیز دوں گی. یہ سوچ لینا چاہیے. یہاں دیکھیں انہوں نے اس طرح بلایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی فرماتے میری والدہ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا تھا جو اس کو دینا تھا؟ کہا میرے ہاتھ میں کھجور تھی, اگر وہ میرے پاس آتا تو میں کھجور دیتی. فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تیرے خلاف ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا, جھوٹ لکھ دیا جاتا. آج یہ عام ہے, بچہ تنگ کر رہا ہے, ابا کہتا ہے اچھا جب آؤں گا آئس کریم لے کے آؤں گا تیرے لیے. اب گیا
یاد ہی نہیں آئس کریم لانی نہیں, یہ یاد بھی ہو تو بھی نہیں لانی. شام کو آیا بچہ انتظار میں کہ باپ نے صبح میرے ساتھ بات کر کے گیا, آئس کریم آئے گی, بسکٹ آئے گا, چاکلیٹ لے کے آئے گا, کوئی چیز لے کر آئے گا, بس وہ کوئی پتہ نہیں. مائیں گھر سے نکلتی ہیں کہ جی چلو ہم شاپنگ کرنے جا رہی ہیں, بچوں کو دلاسا دے کے جاتی ہیں تیرے لیے بھی کوئی چیز لے کر آؤں گی, اور واپس خالی ہاتھ آتی ہیں. بچے کے دل پہ چوٹ لگائی ہم نے, ابھی سے اس کے دل میں بٹھا دیا بیٹا جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے, تیرے اماں ابا بھی جھوٹ بولتے ہیں تیرے ساتھ. تربیت تو ہوگی غلط, وہ بڑا ہو کر جھوٹ بولے گا ہی, لیکن ہم نے اس کے دل میں جو سچائی ختم کر کے جھوٹ کا داغ ڈال دیا نا, کل قیامت میں دن ہماری پکڑ ہے اس کے اندر. اس میں بھی منع فرمایا, حتیٰ کہ منع ہونا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو مذاق کے اندر بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ ہنس جائیں بس. اور فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے, تو اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے, اس انداز میں بات کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے یہ سچ بات کر رہا ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. آج یہ بھی ایک المی ہے, اگر بات اس انداز میں کرے گا اگلے آدمی سے, وہ سمجھ رہا ہوگا یہ سچی بات کر رہا ہے, حالانکہ وہ جھوٹوں کا پلندہ ہوگا سارا کا سارا. فرمایا یہ بڑی خیانت ہے, بڑی خیانت, خیانت میں شمار کیا گیا. ہم اپنی زندگی کو جائزہ لیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ معاشرے کو سدھارنے والی آیت ہے, اس کے ذریعے سدھار. تاجر ہے, ہر موقع پر, یہ چند مثالیں میں عرض کر رہا ہوں, باقی اپنی زندگی میں ہم غور کریں گے نظر آئے گا. تاجر ہے, تاجر کے لیے حکم دیا گیا تم نے سچ بولنا ہے, اور ارشاد فرمایا ایک حدیث میں, کیونکہ تاجر عام طور پر جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے, فرمایا جو تاجر ہے کل قیامت والے دن فاسقین اور فاجرین ہوں گے, یہ جو تجارت کرتے ہیں, جو چیزیں بیچتے ہیں جھوٹ بول بول کر. ہاں مگر وہ شخص جس نے تقوی اختیار کیا, جس نے نیکی کی اور جس نے سچ بولا, یہ بندہ اس سے باہر ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ہے, جو سچ بولنے والا تاجر ہے, امانت دار تاجر ہے, کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء, صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کریں گے. تاجر ہے, ملازمت کر رہا ہے, اپنی دکان پر بیٹھا ہے, چیز بیچ رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے, سچ بول رہا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, سچ بولنا تو درکنار, جھوٹ پر ہی پلندہ ہے. ایک گھٹیا مال ہے اس کو عمدہ مال کہہ کے بیچ دیا, عمدہ مال کہہ کے بیچ دیا, جی یہ بیچارے کو پتا نہیں اندرون سندھ سے آیا, کوئی دیہات سے اٹھ کر آیا, کوئی فلانے علاقے سے آیا, کوئی تیز آدمی نہیں ہے, اس کو جوڑ دو, لگا دو, ٹوپی کرا دو ٹوپی, کوئی مسئلہ نہیں, بیچارے کا نقصان تو جو ہونا ہے. لیکن ہم نے وہیں اپنے لیے نحوست اور ظلمت اور تاریکی پیدا کر لی. یہ پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جا رہی ہے, یہ معمولی بات نہیں. یا جو اس نے کہا جو فلاں کمپنی کا مال دے دو, وہ مال ہے نہیں. آج کل یہ بہت سنتے ہوں گے آپ, یہ کمپنی نے مال بنانا ہی بند کر دیا. یعنی وہ جس تاجر کے پاس, جس دکاندار کے پاس مال نہیں نا, وہ کہتا کمپنی نے بنانا ہی بند کر دیا. اب فلانی کمپنی کا مال آ رہا ہے, وہ بھی اچھا وہ لے لے, تو حالانکہ کمپنی نے مال بنانا بند نہیں کر دیا, کمپنی کا مال موجود ہے دوسری جگہوں پر, جھوٹ بول دیا وہیں پر. یہ جھوٹ ہو گیا. اب جھوٹ کے ذریعے وہ اپنی تجارت بڑھا رہا ہے. یہ تجارت بڑھ نہیں رہی, یہ گھٹ رہی ہے, یہ گھٹ رہی ہے, نقصان پیدا ہو رہا ہے. اس تجارت کے ذریعے 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر بیچنا, یا اس طریقے سے مال بیچنا کہ دوسرے کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا, یہ سارا جھوٹ کے اندر شامل. اور اس کی وجہ سے جب جھوٹ شامل ہوگا, وہ مال کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی. وہ جو ہم حلال کما رہے ہیں, اس حلال کے اندر بھی نحوست اور ظلمت اور تاریکی آ گئی. کہاں سے کام بنے گا؟ یہ تجارت ہو رہی ہے, اس کے اندر جھوٹ چل رہا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جو جھوٹ ہے نا, یہ اگر زندگی سے نکل جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچ ہے, یہ سچ انسان نیکی ہے, اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. بندہ سچ بولتا رہتا ہے, سچا عمل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. سچا ہے یہ. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوئے ہم سچ بولنے کی عادت ڈالیں. ایک جھوٹ بول کر اس کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ مزید بولتا ہے انسان, 10 جھوٹ اور بولے گا. سچ بول کر کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیں. ہمیں نظر آتا ہے سچ بولا تو فلاں مسئلہ خراب ہو جائے گا, خراب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اچھے طریقے سے بنا دیں گے, اگلے آدمی کے دل پر بھی یہ بات ڈال دیں گے, اور ہمارا بھروسہ قائم رہے گا. جھوٹ آج بولا, جھوٹ ہمیشہ چھپتا نہیں ہے, یہ کسی نہ کسی دن پتہ چل جائے گا کہ ہم سے جھوٹ بول کے گیا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو ہماری ذمہ داری ہے, خواتین کی ذمہ داری ہے, گھروں میں ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ذمہ داری ہے. بچوں کے ساتھ تاجر ہو, تجارت کر رہا ہے, دکان پر بیٹھا ہے, فیکٹری پر بیٹھا ہے, کہیں بھی ہے, ملازم ہے, اپنے سیٹ کے ساتھ, کوئی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ لائے, بلکہ سچ کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لے. سچ آ جائے تو کام بن جائے گا. ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے, ان کی والدہ نے ان کو, بچے تھے چھوٹے بچے کی تربیت سچ پر ہو تو یوں ہوتا ہے, چونکہ بچے بھی موجود ہوتے ہیں.
تو جب ان کو روانہ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں علاقے میں جاؤ علم دین حاصل کر کے آؤ، تو اپنے بچے کو کچھ رقم دی. اب بچہ تھا کہ تم سے رقم سنبھالی نہیں جائے گی، اس لیے جو کپڑے سیے ان کپڑوں کے اندر ایک جیب بنا کر اس جیب میں ڈال کر اس کو سلائی کر دی تاکہ یہ پیسے محفوظ رہیں، اور جب یہ اپنی جگہ پر پہنچے جہاں اس نے پڑھنا ہے وہاں جا کر اس کو ضرورت ہوگی تو نکال لے گا. تو راستے کے اندر عموماً ایسا ہوتا تھا کہ قافلہ جا رہا ہوتا تھا، راستے میں ڈاکو آ کے لوٹ لیتے تھے. ڈاکوؤں نے آ کر قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. جب سب کو لوٹ لاٹ لیا، ان کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہاں؟ ہاں ہے. پیسے ہیں؟ کہاں؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہاں؟ اندر چھپائے ہوئے ہیں. وہ ڈاکو نے سمجھا کہ لوگ پیسہ چھپاتے ہیں، بچہ بتا رہا ہے، مذاق کرنے لگ گیا. وہ ڈاکو کا سردار بھی آ گیا، وہ بھی مذاق کرنے لگ گیا. کہا میں مذاق نہیں کر رہا، سچ ہے، یہاں ماں نے چھپائے. اس نے وہاں سے جیب کھولی تو واقعتاً پیسہ. کہا کہ لوگ تو ہم سے پیسہ چھپاتے ہیں، تو نے کیوں نہیں چھپایا؟ تو نے کیوں بتایا؟ کہ میری ماں نے مجھے تلقین کی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بول. بس یہ بات دل پر لگی ڈاکو کے کہ ایک چھوٹا بچہ وہ اتنی بات سمجھتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور وہ مال کو چھپانے کی بجائے ڈاکو کو بتا رہا ہے. بس یہ بات دل پر لگنی تھی. وہیں پر اس ڈاکو نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ توبہ تائب ہو کر اللہ کے فرما برداروں میں چلا گیا، اور یہ بچہ بعد میں اللہ کا ولی اور نیک بزرگ بنا. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، سچ بولے، سچ بولنے. آج بچے بھی چونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں، گھروں میں جب سکھایا، یہ باہر سے ماں نے چیز لینے کے لیے بھیجا، وہاں سے چیز ملی 40 روپے کی، باقی اپنی جیب میں، جیب خاص میں چلے گئے. آگے بتایا ختم کہانی، ہے ہی نہیں پیسہ. نہیں، جائز نہیں. جھوٹ بولا آ کر کہ اماں اتنے کے ہی آیا، وہ بیچاری نے، ماں نے پوچھا ہی نہیں. سبزی لینے کے لیے بھیجا، 4-5 چیزیں لے کے آ جا، کہا سارے ختم، باقی اپنی جیب میں. غلط. جھوٹ بولا نا، غلط کیا، پکڑ ہو جائے گی کسی نہ کسی دن. دنیا میں نہیں پکڑ، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیں گے. اس پیسے کا کیا فائدہ؟ ویسے ہی اپنی ماں سے کہہ دو کہ ماں مجھے 20 روپے چاہیے، مجھے 10 روپے چاہیے. سچ بولو گے، سچ پر مل جاتی ہے چیز، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گی. تو بہرحال عرض کر رہا تھا، یہ یہاں پر ایک معنی اس کا کہ جھوٹی گواہی مت دو، اور جھوٹی گواہی میں یہ جھوٹ ساری چیزیں اس کے اندر شامل. اور دوسرا معنی کیا؟ دوسرا معنی یہ والذین لا یشهدون الزور، اور باطل اور جھوٹے کاموں میں شامل نہ ہو. زور کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے فرمایا، ان کی بات کا حاصل یہ، ہر وہ جگہ، ہر وہ مجلس جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پر بیٹھنا اور شامل ہونا جائز نہیں. جو اللہ کے پیارے وہاں نہیں جاتے. گانے باجے کی مجلس ہے، شراب کی مجلس ہے، کوئی غیر مسلموں کی عید ہے، ان کے میلے ٹھیلے ہیں، وہاں شامل نہیں ہوتے. وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. جو منکرات کی جگہ ہے وہاں پر حاضر نہیں ہوتے. یہ عباد الرحمان کی نشانی ہے. اور آج ہمارے دور کے اندر، سمجھیں ہمارے دور کے اندر یہ منگنیاں ہوتی ہیں، رات کو مائیوں ہوتا ہے، اس کے اندر جب تک ناچنے والی ناچنے والا نہ آ جائے کام نہیں بنتا. گلے محلی چوکوں میں یہ سب کام ہو رہا ہے. ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جس طرح گانا سننا جائز نہیں، گانے والی جگہ میں بیٹھنے والا بھی گانا سننے والے کے ساتھ شامل ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ایسی مجالس شادیوں کی مخلوط محفل ہے، مخلوط، مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھے، کوئی پتہ نہیں. عورتیں بھی بنٹھن کر آ رہی ہیں، بنٹھن کر. اب تو افسوس ہے، افسوس اور غیرت یہاں تک نیچے تک گر گئی. بعض مائیں اپنی بچیوں کو تیار کر کے بیوٹی پارلر سے باقاعدہ لے کر جاتی ہیں شادیوں میں. شاید کوئی لڑکا میری بیٹی کو پسند کر لے اور وہ بھیج دے میرے پاس پیغام نکاح. اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو آج ہو رہا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں جی اسٹینڈ کون لے، ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے کچھ بات کہتی، ناراض ہو جائیں گے. وہ ناراضگی کی پرواہ کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آج ہمارے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ قرآن کا حکم کہ جھوٹی بات میں شامل نہ ہونا اگر شروع سے روک دیا جاتا، آج یہ نوبت نہیں پہنچتی کہ ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں ہم شریک نہیں ہوں گے. بھائی کو بہن نے دعوت دی کہ میرے بچے کا نکاح ہے، تم نے آنا ہے. اب وہ وہاں سٹینڈ لے سکتا ہے، وہاں کھڑا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ کام ہوں گے، میں نہیں شرکت کر سکتا، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے.
اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے نہیں دکھائی؟ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی؟ کیسے ہوتی ہے؟ ہم کیا زیادہ بڑے لکھے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کون سا ادھر تیر مار ہو جائے گا؟ جس شادی کی ابتدا، جس خوشی کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہوگی، آگے وہ چل سکے گی؟ وہاں کبھی بھی اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا ہوں گی؟ وہاں ان کے گھروں میں کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ جو رب تعالیٰ کی دی ہوئی دھرتی کے اوپر، جس دھرتی پر اس کو سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کے سامنے رونا چاہیے تھا، اس دھرتی کے اوپر اپنے جسموں کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رب تعالیٰ کی علل اعلان بابانگے دوہل نافرمانی کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے چھپ کر بھی نہیں، علل اعلان بابانگے دوہل نافرمانی کرتے ہوئے ناچ گانا کرے اور مخلوط محفل ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت آئے گی کیا منہ لے کر جائیں گے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ میرے مرشد فرماتے تھے، یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایک طرف کھڑے ہوں گے، حضرات صحابہ اکرام غزوہ احد میں ایک غزوے کے اندر 70 صحابہ نے اپنی جان دے دی۔ دین اتنا قیمتی ہے، جان دے دی۔ وہ اللہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امتی ان سے پوچھئے، ہم نے تو اپنی جانیں دے دی، یہ اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کر سکے، کیا کریں گے وہاں جا کر؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم کن چکروں کے اندر پڑ گئے؟ خدا کے لیے سمجھے بات کو۔ زندگی اس لیے ملی تھی کہ ہم رب کی نافرمانیاں کریں۔ یہ نافرمانی والی مجلسیں آج آباد ہے، جس کو دیکھو داڑھی والا ہے وہ بھی جا رہا ہے، صف اول میں نمازی ہے وہ بھی جا رہا ہے، وہ نوجوان لڑکے جو رمضان کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ جا کے ناچ رہے ہیں وہاں جا کر۔ ان کی کبھی دل میں شرم نہیں آئی کہ ربا کے سامنے تو اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے کچھ معاہدہ کر کے آیا تھا اور اب تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ناچ گانا ہو رہا ہے، وہ سمجھنے کام بن رہا ہے۔ یہ کون سا کام بن رہا ہے؟ یہ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، کبھی بھی اس سے زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، یاد رکھو۔ یہ اللہ کی نافرمانی حکم دیا جا رہا، بتایا جا رہا ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت نہ کرو۔ دیکھو ہم نے سنا ہے نیک صحبت، نیک مجلس، نیک لوگ، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ حکم ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ کیسے ڈرتے رہے؟ کیسے یہ ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو قول کے سچے، جو فعل کے سچے، ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارا دل بھی بدل جائے گا۔ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جگہ پر نیک ماحول تھا، کسی جگہ نیک مجلس تھی، کسی جگہ قرآن کی بات ہو رہی تھی، دین کی بات ہو رہی تھی، حدیث شریف کی بات ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب کے سب فرمایا اس مجلس کو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی بندہ اپنے کام سے آئے، وہ دین کی بات سننے کے لیے نہیں آئے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ حدیث شریف میں وہ مجلس جب ختم ہوتی ہے، فرشتے گھیرے ہوئے، ابھی ہم بیٹھے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے مجلس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھیرا ہوا ہے، اور یہ فرشتے اللہ سے جا کر عرض کریں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے وہ جنت مانگ رہے تھے۔ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے جنت دیکھی؟ عرض کیا نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے کہا اور زیادہ مانگتے۔ انہوں نے جہنم دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے کہا اور زیادہ پناہ مانگتے۔ فرمایا گواہ رہو، جو مانگ رہے تھے وہ میں نے عطا کر دیا، جس سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے اس سے ان کو پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے یا اللہ ان میں تو ایک بندہ اپنے کام سے آیا تھا، وہ تو دین کی بات سننے کے لیے نہیں آیا، وہ کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا، کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا یشکا جلیسوں، یہ میرے اتنے پیارے ہیں جو ان میں آ کر بیٹھ جاتا وہ بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی بخشش ہو گئی، وہ بھی کام بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ نیک صحبت۔ جس طرح نیک صحبت ہے نا، اس طرح بری صحبت بھی ہے۔ جہاں گانے کی مجلس ہوگی، مخلوط ماحول ہوگا، ویڈیو بن رہی ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، وہاں بیٹھنے سے دل میں ظلمت اور تاریکی آئے گی۔ یاد رکھیں دونوں طرف کام چلتا ہے۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو والا جا کر دلہن کو دیکھتا ہے۔ جس دلہن کو شوہر نے دیکھنا تو شوہر کا نمبر تو بعد میں آنا ہے، اس کا نمبر تو پتہ نہیں کون سے نمبر پر چلا گیا، سب سے پہلے ویڈیو والا دیکھے گا۔ غیرت نکل چکی ہے۔ جس بچی کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا چہرہ دکھاتی پھر رہی ہے، ٹک ٹاک پر آ گئی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مذاقیں چل رہی ہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر ایک دن جانا ہے دنیا سے، اور جب جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ وہاں جا کر کسی کی حجت نہیں چلے گی، وہاں کچھ نہیں کام آئے گا، نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی، نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی۔ سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی۔ وہاں مولا کی محبت چلنی ہے، وہ لیے وہ اپنے دل میں ہے۔ جو گناہوں کی مجلس میں جائے گا اس کے دل میں مولا کی محبت ہے، اس کے دل میں تو دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، وہ تو دنیا کے چکر میں ہے۔
جب دنیا والوں کو ہی راضی کرنا ہے تو دنیا والوں کو راضی کرتا کرتا چلا جائے گا، رب تو راضی نہیں ہوگا۔ اتنے سارے لوگوں کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان کام ہے۔ ایک اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان کام ہے، اس لیے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ گھر کے بڑے ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا۔ جہاں ہماری بات چل سکتی ہے وہاں ہمیں بات چلانا ضروری ہے کہ نہیں، میں اس طرح نکاح نہیں کر سکتا، میں اس طرح شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لڑکی بھی کھڑی ہو سکتی ہے گھر میں، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں نکاح کروں گی ایسے، میں ایسے نکاح نہیں کر سکتا، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کروں گا۔ اب کر کے تو دیکھیں۔ ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، کوئی مانے گا نہیں، کیسے نہیں مانے گا، رب تعالیٰ سے اپنی منظوری کروا لو، اللہ دیکھو کام کیسے بناتے ہیں، سب کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہوا بھی ہے۔ یہ کورونا کی وجہ سے سادگی سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی ڈھول باجے ہوئے کیا؟ وہ چند لوگ گئے، کام بن گئے، ہوگی شادی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن کس کی وجہ سے ہوئی؟ کورونا کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوتے 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کو، اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر کرتے 4 چاند لگتے ہیں اس کو۔ ہم نے نہیں کیا۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں، رب تعالیٰ کی طرف آئیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو، اپنے دل میں یہ جستجو ہوگی تو کام بنے گا نا۔ تو ایسی جگہ پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، اس کو روکنا ذمہ داری ہے ہماری۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے، اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنی زبان سے بدلے، اپنی زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے دل سے بدلے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا فلاں بستی کو جا کر الٹ دو، فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا وہاں تو ایک آپ کا ایک نیک بندہ بھی ایسا ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ بعض نیک ہیں، اپنے اعتبار سے نیک ہیں کہ نماز صف اول میں پڑھ لی، جب آیا بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ گئے کہ نہیں ٹھیک ہے تم جیسے چاہو کرو۔ کیوں کرو؟ کیوں کرو؟ یہ باپ ہے، یہ گھر کا بڑا ہے، یہ اپنا یہاں اختیار چلا سکتا ہے، کیوں نہیں چلایا اس نے اپنا اختیار؟ یہ نہیں چلا رہا، یہ سمجھے کام بن جائے گا، نہیں کام بنے گا۔ یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے۔ بعض خواتین گھروں کے اندر بڑا نیک ہے، ماشاءاللہ دین پر عمل کرنے والی ہے، لیکن جب یہ شادی کا موقع آیا ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دیے کہ نہیں، اٹھا لیے کہ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو کرو۔ کیوں کرو؟ کیسے کرو؟ یہ سنیے۔ عرض کیا ایک بندہ وہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو اٹھا کر پھینکو، پھر پوری بستی کو اس پر الٹو۔ عرض کیا کیا وجہ؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے اپنی نیکی میں تھا، اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہی، لیکن اس کے دل پر جوں تک بھی نہیں رہیں گی، احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہے جو منع کیا جاتا ہے کہ گناہ کی مجلس میں نہ جاؤ، کیونکہ وہاں جا کر بیٹھے رہنے سے بار بار بیٹھتے رہیں گے، گناہ کی وہ جو شناعت ہے، وہ جو قباحت ہے، وہ گناہ کا گناہ ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج ایسے ہی کیا گیا، میڈیا میں وہ کچھ کر دیا گیا، وہ چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے دیکھنا گوارا نہیں کی جا سکتی تھی، آج باپ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا ہے وہ چیزیں۔ گھر کے اندر ماحول ایسا ہے کہ گناہ کی شناعت ختم کی جا رہی ہے، اور جب گناہ کی شناعت ختم ہو جائے گی گناہ سے بندہ بچے گا۔ جیسے شراب سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر ہم کسی جگہ بیٹھے وہاں شرابی آ جائے، سب گھن کریں گے نکالو یار اس کو، یہ کہاں آ گیا، اس کو نکالو ایک طرف کرو، گھن کرتے کہ نہیں کرتے؟ کوئی بھی اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آ کر بیٹھنے دیا، دوسرے دن بھی بیٹھا، 2 آ گئے، اگلے دن 4 آ گئے، اگلے دن 5 آ گئے، ایسا 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 دماغ کے اندر سے وہ شراب کی نحوست نکل جائے گی، قباحت نکل جائے گی، اب بھلے آ کر بیٹھے رہے ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اب ایسا ہی ہے شادیوں کے اندر، لڑکی کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، ماں دیکھ رہی ہے، پرواہ نہیں ہے ہی نہیں، کہ گناہ کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے کیسے کرتے رہو کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے، حکم ہے، گھر کے بڑوں کو حکم ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے پاور دی ہے، وہ طاقت ہے، وہ اپنے گھر کے بڑے ہونے کے ناطے اگر وہ سٹینڈ لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ وہ کیوں اپنے آپ کو یہ گناہوں کے سیلاب کے سامنے ڈال رہے ہیں؟ نہیں، کھڑا ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ موجود ہیں ایسے لوگوں، مردوں میں بھی، عورتوں میں جانتا ہوں ایسے کو کہ جنہوں نے جب سٹینڈ لیا اللہ نے شادی سنت کے مطابق کی، الحمدللہ وہ گھرانے خوشحال ہیں، الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشحال نہیں، خوشحال ہے۔
تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو بندہ رب تعالیٰ کے لیے کرے گا اللہ کی کرم نوازی نہیں ہوگی۔ میرے مرشد رحمہ اللہ تو عجیب مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا ایک بچہ گھر کے اندر بیمار ہو جائے اور باقی اس کے بہن بھائی، جمعے کا دن ہے، گھر میں اماں نے پلاؤ بنایا ہے، گھر میں بریانی بنائی ہے، کباب بنائے ہیں، اور اب مرچ مسالے والے سب لے کر کھا رہے ہیں اور مزے مزے سے لے کر کھا رہے ہیں، اور اس بچے کو چڑھا رہے ہیں، دیکھ کیسا مزیدار ہے، کیسا لذیذ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے دل میں بھی آ رہا ہے میں بھی کھاؤں۔ ماں کہتی بیٹا تو نہ کھا، تیرا پیٹ خراب ہے، پیچیس لگے ہوئے ہیں، تو یہ موشن ہے، تو بیمار ہے، ابھی نہ کھا، ابھی تو صبر کر۔ اور ہوتا ہے کہ اماں مجھے بھی کھانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تو کھچڑی کھا لے، تو دہی کھا لے، تو فلاں چیز کھا لے، دوسری چیزیں اس کو کھلاتی ہیں، اس کو اندر سے رونا آتا ہے، تو جب روتا ہے زیادہ ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا تو ٹھیک ہو جا، اس کے بعد تجھے اس سے بھی اچھا بنا کر کھلاؤں گی، ماں اس کو اپنے قریب کر لیتی ہے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے جب دنیا کے اندر ہر طرف رب کی نافرمانی ہو، کوئی گندگیوں کی مجلسوں میں جا رہا ہے، کوئی گانے بازی کی مجلسوں میں جا رہا ہے، کوئی لڑکیوں میں جا کر گھس رہا ہے، کوئی لڑکیاں لڑکوں میں جا کر گھس رہی ہیں، کوئی یوٹیوب کی گندگی میں ہے، کوئی فیس بک کی گندگی میں ہے، اس وقت میں ایک آدمی اس کا دل بھی للچاتا ہے، یا اللہ میرا دل بھی ہے، میرے اندر بھی یہ خواہشات آتی ہے، میرے بھی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، میں بھی یہ کام کروں، لیکن آپ کا حکم ہے میں نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں جس طرح ماں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ بھی اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ کمزور بندے کو اللہ اور زیادہ پیار کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بندہ چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حاج ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی کہ دنیا کیا کہے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے سامنے ہوتی۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے، جن کے پاس اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کام میں ہم بھی شامل ہوں گے، اگر آپ کرو گے ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے اس کام کے اندر، اپنے آپ کو بتا دینا چاہیے۔ ایک بات۔ نمبر دو، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے زبان سے بدلیں، زبان سے سمجھائیں، اکیلے میں لے جائیں، پیار سے، شفقت سے، محبت سے اس کو جا کر بتائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا کہ ذلیل کر دیا جانا، الگ میں شفقت اور محبت اور دل کے اندر ایک درد لے کر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، سمجھائے، ساتھ اللہ سے مانگے بھی، اللہ ضرور اس کے دل کو بدلیں گے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک نوجوان آیا، آ کر عرض کیا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ یہ اس کے سامنے کہہ رہا ہے جو تمام انبیاء کے سردار، جو اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جیسا ہوتا تو اسی وقت اس کا تیا پانچا کر دیا جاتا کہ بول کیا رہا ہے تو، زبان سے بدلیا، زبان سے کیسے بدلا جا رہا ہے، بدلنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، تو فرمایا کیا تمہاری بہن ہے، کیا تمہاری خالہ ہے، کیا تمہاری پھپھی ہے، قریب قریب رشتہ دار جو عورتیں تھیں ان کا نام لیا، کہ جی ہاں ہے۔ فرمایا اگر کوئی اجازت مانگے تمہاری بہن سے زنا کروں تو اجازت دے گا؟ تلوار نکال لی، کہ تلوار سے سر قلم کر دوں گا اس کا، کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ فرمایا خالہ کے ساتھ، کہا کیسے ممکن ہے کوئی میری خالہ کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت مانگے، سر قلم کر دوں گا۔ پھپھی کے ساتھ، سب کے ساتھ پوچھا، تو فرمایا تو جس سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے، وہ بھی کسی کی خالہ ہے، تو اپنے بہن، پھوپھی اور خالہ اور اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے برداشت نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیسے تو پسند کر رہا ہے؟ بس دل میں بات آ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا اللہ اس کے دل کو گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ فرمایا مرتے دم تک میرے دل میں کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ یہ طریقہ ہے بدلنے کا۔ آج ہمارے یہاں بدلنا ہی کچھ اور ہوتا ہے، یہ ہے زبان سے بدلنا، یہ زبان سے بدل دیا جائے، یہ طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے ارشاد فرمایا اگر زبان سے نہیں بدل سکتے تو دل سے ہی بدل لو۔ اب دل سے کیا بدل لیں؟ دل کے اندر کڑھن پیدا ہو جائے، دل کے اندر ایک غم آ جائے کہ یہ کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے۔ اپنی زبان سے بھی لگا کر دیکھ لی، الگ الگ جا کر بات بھی کر کے دیکھ لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وہ کڑھن آ گئی، دل میں وہ غم آ گیا، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک کڑھن تھی، ایک غم تھا امت کا، ایسے آگے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، رب تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا۔ جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے۔ کام اس طرح بھی بنتے ہیں، بہت سارے کام اس طرح بھی بنتے ہیں اور ہمارا اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ کوئی بھی کام پھنسنے والا نہیں ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے در سے نہیں ہو سکتا؟ سب کام ادھر سے ہوں گے بشرطے کہ ہم سچے ہوں، ہماری مانگ ٹھیک ہو، ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، ہم غافل نہ ہو۔ جب اللہ سے مانگیں گے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو عباد الرحمان کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ کسی باطل مجلس میں، کسی گناہ کی مجلس میں، کسی گناہ کے ماحول میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری۔ آج سے یہ ذمہ داری سمجھ لیں، ہم اپنے آپ کو بنا لیں۔ کہتے جی ہم نہیں گئے تو ہماری شادی میں نہیں ہے، کہ نہ آئے، نہیں آتا کوئی،
تو کیا کمی ہے؟ کیا نہیں آئے گا؟ اچھا ہے، چند بندے اور کم ہو جائیں گے. نہیں آیا. ہم نے کسی سے رشتہ نہیں توڑنا. اگر کوئی رب کے حکم پر عمل کرنے پر توڑ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. ہم نے طریقے سے کام کرنا ہے، اور طریقے سے کام کرتے ہوئے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہے بھلے نہ رکھے. میرے فرماتے تھے حضرت کہ بھئی اگر کوئی رشتہ نہ رکھے تو نہ رکھے. کوئی کہے جی ہم تمہیں اپنی برادری سے نکال دیں گے، بھلے نکال دو، ہمیں تو حضرات صحابہ کرام کی برادری والی صحبت مل جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گا، اللہ کا ساتھ مل جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ برادری کیا بیچتی؟ بھلے نکال دو، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول پیارے ہیں. یہ جب دل میں آئے گا نا تو کام کرنے کا ہمت کرنی ہے، قدم بڑھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ حالات کو بدلیں گے. خواتین بھی سمجھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے اس وقت. رب کی ایسی نافرمانی ہے، جب ہوگی تو رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول نہیں ہوگا. یاد رکھیں، رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. رات کو 1 2 2 3 بجے تک، 4 بجے تک یہ کام ہو رہے ہیں، اور بن ٹھن کر آنا جانا سب چل رہا ہے. اور کہاں جا رہے ہیں؟ مخلوط محفلوں میں جا رہے ہیں، مخلوط مجلسوں میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کسی کو پرواہ نہیں کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. ایسے بیٹھے، ابھی تو دل میں آتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہاں تک چلی گئی یہ بات؟ اس کو یہیں پر روکنا ضروری ہے. یہاں پر ابھی اگر رکاوٹ لگا دی تو کچھ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ وہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر جب عذاب آئے گا تو عذاب صرف انہی لوگوں پر نہیں سب پر آئے گا. وہ لوگ بھی لپیٹ میں آئیں گے کہ جن کے سامنے گناہ آیا، جو روکنے پر قدرت رکھتے تھے انہوں نے نہیں روکا، وہ بھی لپیٹ کے اندر آئیں گے. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. جب ہر انسان ذمہ داری پوری کرے گا، ہر آدمی دیکھے گا، رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہی عنایات ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے یہ دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہم میں سے ہر مرد ارادہ کرے، ہر خاتون ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، انشاءاللہ سچ بولنا، انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری سچ کی کوشش کرنی. کبھی جھوٹ بولا گیا توبہ کرنی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے. کسی کا حق مارا گیا، حق معاف کراؤ، فوراً معافی مانگو، معافی مانگو، ختم کراؤ ہاتھ کی ہاتھ. اور نمبر 2، کسی بھی ایسی مجلس میں انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے. کوئی گناہ کی محفل ہو، کوئی گناہ کی مجلس ہو، بھلے کوئی کچھ کہتا رہے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں. اپنے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے جا کر جواب دینا ہے. ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ دل میں آ جائے نا، کام بن جائے گا. یہی دل میں سوچنا چاہیے. یہ لوگ تو 2 دن کے، 4 دن کے، 6 دن کے، اس کے بعد تو کہانی ختم ہے. کسی نے میرے ساتھ قبر میں جانا نہیں، اس کا جواب تو مجھے اکیلے کو دینا پڑے گا کہ میں ایسی جگہوں پر کیوں گیا. اچھے خاصے نیک لوگ، بظاہر جو دکھنے میں نیک ہے، ان کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے. وہ شادی حالوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں اور دلہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اور جو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو آدمی دیکھنے والا، بد نظری کرنے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو بد نظری کروانے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس پر بھی اللہ کی لعنت. یہ حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، معمولی حدیث نہیں ہے. اور یہ گناہ عام ہو رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلیں. اور عباد الرحمان میں شامل ہونے کا طریقہ یہ، والذین لا یشهدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ گناہ کے کاموں میں اور نہ باطل کاموں میں حاضر ہوتے ہیں. اور زور میں ایک اور بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کو زور کہا. حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ زور ہے. یہ قرآن کریم میں بھی زور فرمایا، اس کو بھی آپ نے فرمایا زور ہے. کیا وہ کس کو کہتے ہیں؟ واصلہ مستوصلہ. یہ اس عورت کو کہتے ہیں واصلہ جو کسی کے بال لے کر کسی دوسری عورت کے بال بڑھانے کی غرض سے اس کے بالوں میں بال لگائے. پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے. چند دن پہلے بھی ایک بندے کا آیا ہوا تھا کہ عورتوں کے بالوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. وہ باقاعدہ پتہ نہیں 2-3 لاکھ روپے کے بال لے کر آ گیا کہ عورتوں کے بال بیچوں گا. حالانکہ عورت کے بال کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے. انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے. انسان کا کوئی جز نہیں بیچا جا سکتا، کسی جز کو بیچنے کی اجازت نہیں، حرام ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا. تو وہ عورتیں ہوتی تھی، کسی عورت کے چھوٹے بال ہیں، اب وہ اپنے بال بڑھانے کی خاطر کسی دوسری عورت کے بال لے لیے یا کوئی مصنوعی بال لے لیے، وہ لگا دیے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں. یہ دھوکہ تھا، یہ زور تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر جو ایسا کرتی ہے، اس عورت پر جو ایسا کروانے والی ہے. دونوں پر لعنت کی. اس لیے عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر زیب و زینت کے جتنے مسائل ہیں نا، زیب و زینت کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. جیسے پلکیں بنانا غلط ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کرنے کی اجازت نہیں، باریک باریک کر دی جاتی ہیں، اس طرح کی بنانے کی اجازت نہیں. اور بھی کئی کام ہے تو پوچھنا چاہیے عورتوں کو کہ کہاں غلط کام ہو رہا ہے، کہاں ٹھیک کام ہو رہا ہے. اس زیب و زینت کے مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواتین کے لیے جو ہے وہ کچھ اعلانات ہیں، ان کی طرف توجہ فرمائیں. خواتین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین بچوں کو اپنے ساتھ بہت زیادہ لے کر آ رہی ہیں.
تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے آئیں. خاص طور پر وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں, بالکل سمجھدار نہیں ہیں, وہ اگر شور کرتے ہیں تو جو دوسری خواتین ہیں ان کے بیان سننے میں مخل ہوتا ہے. تاہم اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, وہ بچے لانا مجبوری ہے, تو پھر وہ حال میں نہ بیٹھے, وہ کمرے میں جا کر بیٹھے تاکہ اس کے بچوں سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیان کے دوران عورتیں آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں, حال چال پوچھا جاتا ہے. بھئی یہاں پر اگر حال چال پوچھنا تھا وہ تو گھروں میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, وہ تو گھروں میں بھی یہ کام ہوتا تھا. یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ یہاں تو ہم قرآن کی بات سننے کے لیے آئے. یہاں پر آپ کو قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے, کوئی اور بات بیان نہیں کی جا رہی. حدیث شریف بیان کی جا رہی ہے. اس موقع پر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے. خواتین آئندہ اس کا اہتمام کریں. ہم نے کچھ خواتین کو وہاں پر نگران مقرر کیا ہے, جو خواتین کو دیکھ بھال کرتی ہیں, ان کو بٹھاتی ہیں. تو جو نگران خواتین ہیں ان کی بات دوسری خواتین کو ماننی چاہیے. وہ جیسا کہہ رہی ہیں ویسے کریں. ان کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اس طریقے سے خواتین کو بٹھائیں, ان کی ترتیب جو ہے اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تاکہ کسی قسم کی وہاں بدنظمی نہ ہو. ایسے ہی بیان کے بعد بھی خواتین وہاں کھڑی باتیں کرتی رہتی ہیں. اب بیان کے بعد مدرسے کی جگہ ہے, ظاہر ہے مدرسے والوں نے آ کر اپنے کام کرنے ہوتے. بیان جیسے ختم ہو, خواتین گھر کی طرف نکلنے کی کوشش کریں, جلد از جلد مدرسے کو خالی کریں, وہاں کھڑی ہو کر آپس میں باتیں نہ کیا کریں. پچھلی دفعہ کسی خاتون کی کوئی چپلیں چوری ہو گئی تھی, تو اس کے لیے ہم نے تجویز کیا ہے کہ خواتین اپنی چپل اپنے ساتھ اٹھا کر اندر لا کر اپنے ساتھ رکھیں جہاں وہ بیٹھیں گی. بہت جگہ ہے اندر, سب سے پہلے ہال میں بیٹھا کریں, ہال میں جگہ پوری ہو جائے تو پھر کمروں میں بیٹھا کریں. تو اپنی چپل اپنے ساتھ رکھیں. اگر شاپر لے آئیں گی اپنے ساتھ تو شاپر میں اپنی چپل رکھیں, اپنے ساتھ بیٹھیں. یہ نیو ایئر سے متعلق آیا ہے کہ اس سے متعلق بھی کچھ بتا دیجئے, تو میں نے اس سے متعلق آج جمعے کا بیان کیا ہے. تو جمعے کا بیان سن لینا چاہیے, وہ واٹس ایپ پر بھیج دیا جاتا ہے. تو جو لینا چاہیں تو واٹس ایپ میں گروپ میں شامل ہو جائیں, اس میں پہنچ جائے گا. تو ہم تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے کہ آج کے دن 12 بجے لوگ انتظار کرتے ہیں, اور انتظار کر کے وہ اس رات کے اندر جو کچھ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر, اس رات میں شاید کہیں ہوتی ہو. اس رات کے اندر جتنا زنا ہوتا ہے اور جتنی شراب بکتی ہے, شاید پورے سال میں کبھی اتنی شراب اور اتنا زنا ہوتا ہو جتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. کس نام پر؟ نیو ایئر نائٹ کے نام سے, کہ اس رات کو منایا جاتا ہے باقاعدہ, اور ہمارے مسلمان شامل ہیں. اب تو جو غیر تھے وہ تو انہوں نے جو کرنا ہے, ہمارے نوجوان بھی شامل ہو گئے, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. اب تو فائرنگ پر کچھ پابندی لگی, ورنہ لڑکیاں بھی بال پر نکل کر فائرنگ کیا کرتی ہیں اور لڑکے بھی فائرنگ کر رہے ہیں, اور وہ آتش بازیاں ہو رہی ہیں. کس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا خوشی ہوئی؟ کیا آپ کو ملا کہ آج آپ نے خوشی منائی؟ سال پورا ہو گیا, خوشی منانے کا موقع ہے یہ کیا؟ یہ خوشی منانے کا موقع ہے کہ ہم اس میں خوشی منائیں؟ یہ تو موقع ہے احتساب کا, یہ تو موقع ہے مجھے غور کرنے کا کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, مجھے مزید غور کرنا ہے آگے میری زندگی کیسے گزرے گی. یہ تو موقع ہے دعائیں دینے کا ایک دوسرے کو کہ 1 سال پورا ہوا, یا اللہ اگلا سال ہمیں اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما, اس کے اندر زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, زیادہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جائے کہ ہم غیروں کے کلچر کو اپنا لیں, ہم غیروں کے طریقوں پر چل پڑیں. ہمیں جو طریقہ دیا گیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جو سب سے اجمل, سب سے اکمل, سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے پورا طریقہ ہمیں عطا فرمایا گیا. پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں, ایک ایک قوم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, کوئی کسی کے کلچر کو نہیں اپناتی. ہر ایک قوم کا اپنا کلچر ہے, اسی کلچر پر چل رہی ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابیں اپنی زبانوں میں لکھی. چائنی قوم نے اپنی تعلیم ساری چائنیز زبان کے اندر لے کر آ گئی. جاپانی قوم کے اندر چلے جائیں, جرمن کے اندر چلے جائیں, یہ انگریزی بولنا گوارا نہیں کرتے. ان کی اپنی زبان کے اندر اپنی کتابیں لکھی ہوئی, انہوں نے دوسروں کا کلچر نہیں اپنایا, اپنے کلچر کو فروغ دیا. اور ایک مسلمان ہے جس کو کون ملا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا کلچر سب سے بہتر ہے. ہماری تاریخ ایسی ہے, ان لوگوں کی, گوروں کی, یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, پیچھے سیاہی ہی سیاہی نظر آئے گی, گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے. ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے, ہم اپنے پیچھے جا کر دیکھیں, الحمدللہ آج بھی ہمیں اپنی تاریخ پر فخر ہے. ہم بابانگ دہل کہہ سکتے ہیں, ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے, ہمارے صحابہ کرام ایسے تھے, ہمارے تابعین ایسے تھے, ہمارے تبع تابعین ایسے تھے. ہمیں تو کلچر ملا, قرآن کریم ملا, ہمیں حضور کی سنت ملی, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملا. ان سے بڑھ کر کسی کو کلچر نہیں مل سکتا تھا. پھر کیا وجہ کہ ہم آج غیروں کے کلچر کے پیچھے چلے گئے؟ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. یہ موقع بدلنے کا ہے, یہ موقع تھا رب کے سامنے سر و سجود ہو جاتے.
کہ اللہ میری زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر آپ سے مانگتا ہوں یہ پچھلا سال میں اس میں نہ جانے کتنی نیکیاں کر سکتا تھا، میں کتنے کلمے پڑھ سکتا تھا، کتنی تسبیحات کر سکتا تھا، میں آپ کا فرما بردار بن سکتا تھا، اپنا نامہ اعمال بھروا سکتا تھا، لیکن وہ میرا نامہ اعمال خالی رہا، میں اس میں بھروا نہ سکا، گناہ کرتا رہا۔ یا اللہ میں آج آپ سے توبہ کرتا ہوں، میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، میری بقیہ زندگی کو اپنی فرما برداری کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ موقع تو رب کی طرف آنے کا ہے، نہ کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ غل غپاڑا ہو رہا ہے اس کے اندر شامل ہونے کا۔ اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے، خواتین سے بھی درخواست ہے، ہرگز میڈیا استعمال نہ کرے۔ آپ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی کہ 12 بجے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، گناہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے لا یشہدون الزور، جو گناہ کی مجلس میں نہیں جاتے، اگر ہم بیٹھ کر بھی دیکھیں گے تو ہم ان کی مجلس میں جا رہے ہیں، گویا ہم اس گناہ کو دیکھ رہے ہیں، اس گناہ وہ ہمارے دلوں میں آ جائے گی، اور پھر اس کی ظلمت اور تاریکی جب دل میں آئے گی تو ہمارے ذہن سے گناہ کی نحوست نکل جائے گی۔ یہ گناہ کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، ہاں، اور سب وہ کہہ رہے جی لائف انجوائے کرنے دیں۔ آج کل یہ ایک مصیبت ہے، کیا کریں اب، ان کو پتہ ہی نہیں، بچوں کو بیچاروں کو، کہ زندگی کیا ہوتی ہے، مزیداری کیا ہوتی ہے، انجوائمنٹ کیا ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس سن لیا یہ ہو تو ہم تو لائف انجوائے کر رہے ہیں، آپ روکتے ہیں ہمیں۔ بھئی آپ کو کس نے روکا؟ آپ کرو، لیکن ایسے طریقے سے کرو کہ آپ دنیا میں بھی آپ کو جنت کا مزہ ملے، آخرت میں بھی جنت کے اندر چلے جائے۔ منع کیا ہے کیا؟ دنیا میں مزہ کرنے سے منع کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرمایا، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ کر بیوی بچوں کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی زندگی کے اندر مزیداری لینے سے منع کیا؟ رب تعالیٰ کا تو اعلان ہے کہ ہماری طرف سے شرط ایک ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر لو، گناہوں سے بچ جائے، جو مرد ہو جو عورت ہو، اللہ کا اعلان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ لو جی، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم مزیدار زندگی دیں گے، اور جس کو اللہ مزیدار زندگی کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور مزیداری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا ہمیں دین دیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم باندھ کر رکھ دیا، بند کر بیٹھے رہو، نہیں نہیں، ہمیں زندگی ایسے دی ہے کہ ہنستے رہو، مسکراتے رہو، اور دین کے کاموں میں چلتے رہو، اسی طرح ہنستے مسکراتے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دی ہمارا ایسا پیارا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو بند کر کے رکھ دیا کہ منہ بند کر کے رکھو، 12 بجا کے رکھو، آپ کو کچھ بھی اجازت نہیں، نہیں، جہاں اجازت ہے اتنی اجازت کے اندر رہے۔ بندہ اپنے آپے سے کیوں باہر ہو جاتا ہے؟ وہ آپے سے باہر جب ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید گناہ کے اندر مزہ ہے، یہ جو نافرمانی ہے ان کے اندر مزہ، کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہ بندہ جب رات کو سوئے گا نا تو اس کو نیند بھی اچھی نہیں آئے گی، صبح اٹھے گا دل میں بھی ظلمت تاریکی ہوگی، رات کی تاریکی اس کو مزید اس نے تاریک کر دیا، مزید اندھیرا کر دیا، اپنے دل میں بھی اندھیرا لے آیا، اپنی ساری زندگی کے اندر بھی اندھیرا لے کر آیا جب تک توبہ نہ کرے گا۔ اور وہ بندہ جو اس رات میں ان کاموں میں نہیں رہا، وہ جب صبح اٹھے گا نماز فجر کے لیے اللہ کا نام لے گا، وضو کرے گا، اور رات کو جو شیطان نے 3 گرہیں لگائی تھی اس کے سر پر، وہ تینوں گرہیں کھل جائیں گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے چست اور چاق و چوبند کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے، ہمارا دین تو ایسا پیارا دین ہے، اس نے تو ہر چیز ہمیں بتلائی ہے، تو ہم کیوں غیروں کے کلچر کو اپنائیں بھائی؟ اس لیے غیروں کے کلچر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو تاریخ ہے، ہمیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی گئی ہے، جو آپ کو اسوہ حسنہ ہے، اس سے بہترین نمونہ کوئی نہیں ہے، یہی بہترین نمونہ ہے۔ اس کے مطابق جس نے بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کے مطابق نہیں بنایا ناکامیاں ہی ناکامیاں، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا أحكم الحاكمين يا الله يا أرحم الراحمين يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو نافرمانی ہوئی بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، یا اللہ سب معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ مولا کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب کا فرمان ہے کہ ایسی مجالس جن میں یہ دین کی بات ہوتی ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہماری مجلس کو، خواتین کی مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ کے پاس پیغام پہنچے گا۔ یا اللہ جو آپ کے محبوب نے حدیث بیان فرمائی اسی کے مطابق یا اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ سے یا اللہ جہنم کی پناہ مانگتے، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما، کیونکہ حساب ہو گیا تو پھنس جائیں گے۔
مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، ہم میں سے کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، ہماری عمریں آپ کی نافرمانیوں میں گزر گئی۔ یا ذل جلال والاکرام اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے ہم نے اپنی جوانیاں، اپنے قیمتی ترین اوقات کہاں برباد کر دیے۔ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، یہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا کریم ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ آپ ہی کا در ہے جس در پر ہم نہ کر آپ سے مانگتے۔ ربا آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے، ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما کر مسلمان بنایا ہے، آج تک یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکا، صرف آپ کے سامنے جھکا ہے۔ ربا آپ نے کرم نوازی فرمائی کہ ہم نے کسی سے نہیں مانگا، آپ سے مانگا ہے۔ یا اللہ ہم تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ آپ کے محبوب کے جو محبوب صحابہ کرام تھے ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ہم غیر نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کا ہی بننا چاہتے ہیں اور بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے اعلان فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے، ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، ماننا چاہ رہے ہیں۔ مانا تیرے بغیر لوگ زندہ ہیں مگر ترس رہے ہیں لطف زندگی کے لیے، ہماری زندگیوں کا لطف چھن گیا، ہمارا چین و سکون چلا گیا۔ مولا ہم نے یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کی ہے۔ یا رب یا الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، ہم اقراری مجرم ہیں ربا، اقراری مجرم آپ کے سامنے مولا کریم، لیکن آپ کی ذات تو وہ ہے، آپ کی ذات کریم ہے جو نالائقوں کو بھی لائق بنا دیتی ہے، جو بغیر استحقاق کے بھی دے دیتی ہے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے ان ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر کرم فرما دیجیے۔ یا کریم کرم فرما دیجیے، یا رحیم رحم فرما دیجیے، یا غفار بخش دیجیے، یا تواب توبہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں تمام گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی فرما برداری کو بڑھا دیجیے۔ یا اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوں، جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ وہ اعمال ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے۔ آپ نے اپنے محبوب کے محبوب حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا کہ حبب الیکم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان محبوب ہو گیا تھا، ان کے دلوں میں کفر اور نافرمانی سے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ وہ ایمان کی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے ربا، یہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ ناپسندیدگی ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ مولا کریم ہمیں گناہ میں مزہ نہ آئے، آپ کی فرما برداری میں مزہ آئے۔ یا اللہ یہ جو حرام مزے ہم نے لیے اب تک ہم اس پر توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جائے یا اللہ پھر بھی توبہ کی توفیق ضرور عطا فرما دینا ربا، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا، اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا، اپنے سے چمٹا لیجیے رب۔ یا اللہ ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان محبوب بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں دین محبوب بنا دیجیے، نماز کا عاشق بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے ربا، ہمیں اپنے اوقات اپنی فرما برداری میں گزارنے والا بنا دے۔ نیٹ کی گندگیوں سے، دنیا کی گندگیوں سے، گندے مقامات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ربا الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ اس مجمع میں کتنے ایسے بزرگ موجود ہیں جن کے داڑیاں سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، آپ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ کو شرم آتی ہے، ایسے سفید بالوں والے ہاتھ اٹھاتے ربا اس کو رد نہیں کرتے۔ کہ اللہ آپ کتنے قدردان ہیں انسان کے، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، آپ کو حیا آتی ہے، ہم نالائق ہیں، یا اللہ ہمیں حیا نہ آئی گناہ کرتے ہوئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے، کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما. یا الہ العالمین دل میں اپنی یاد نصیب فرما. یا اللہ دماغ کے اندر یا اللہ اپنی یاد نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم نیکیوں کی منصوبہ بندی کریں. یا اللہ گناہوں کی منصوبہ بندی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم گناہوں کے مواقع سے بھی بچا. یا اللہ ہمیں گناہ کا موقع بھی نہ دے. یا اللہ نیکیوں کے خوب موقع دے دے. یا اللہ شکر کے موقع خوب دے دے. یا اللہ شکر کے موقع خوب دے دے. یا اللہ اب تک جیسے آپ نے بغیر مانگے اپنی رحمت یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں کھلایا پلایا اتنا بڑا کر دیا. ربا مرتے دم تک اسی طرح نعمتوں کے اندر رکھیے. اے اللہ ہر قسم کے مصائب سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. جسم کا کوئی عضو ٹوٹ جائے اس سے محفوظ فرما. ہسپتالوں سے حفاظت فرما. عدالتوں سے حفاظت فرما. تھانوں سے حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین چلتا پھرتا رکھ. یا اللہ چلتا پھرتا رکھ. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ گھروں میں ہیں, یہاں مسجد میں موجود ہے, مدرسے میں خواتین موجود ہیں, ہسپتالوں میں کہیں بھی ہے, یا اللہ سب کو شفا نصیب کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ سب کو یا اللہ آپ کے پاس صحت کے خزانے, اپنے ان خزانوں سے سب کو سب صحت سے مالا مال فرما. مولا کریم ہم میں سے بھی کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی میں ہے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. خصوصاً رزق کے اعتبار سے یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے لیکن ہماری نظر آپ کی ذات پر ہے. آپ رزاق ہے. یا اللہ آپ رزاق ہے. آپ رزق عطا فرمانے والے. آپ تو چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں رزق عطا فرماتے ہیں, مچھلیوں کو سمندروں کی تہوں میں رزق عطا فرماتے ہیں. مولا اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں بھی بغیر استحقاق کے رزق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھیے. یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھیے. یا اللہ اپنے دین کا لگاؤ نصیب فرما. یا اللہ ہماری ترجیحات کو بدل دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی جوانیاں اپنی زندگی یا اللہ اپنے حکموں پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. دل کے حرام جذبات حرام خواہشات حرام تمنائیں اپنے اوپر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں, جتنی بھی خواتین موجود ہیں, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما. مولا کریم ہمارا آنا یا اللہ یہاں پر 16 آنا فرما. یا اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم الہ العالمین اسی ہمارے آنے پر یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کیونکہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی مالی لین دین نہیں, کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہے, صرف غرض آپ کی رضا ہے. دین کی خاطر ایک اسلام کی خاطر ہم جمع ہوئے, آپ کے نام کی خاطر جمع ہوئے, آپ کا قرآن بیان کیا, آپ کے محبوب کی حدیث بیان کی, سب ساتھیوں نے سنی, خواتین نے سنی. یا اللہ ہم میرے بیان کرنے میں ساتھیوں کے سننے میں خواتین کے سننے میں اخلاص پیدا فرما. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسی پر بغیر حساب و کتاب جنت میں دخول اولی عطا فرما. یا الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ویسا بنا. سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما. مولا کریم عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.